سعد اور فہد چار گہرے دوست تھے۔ وہ ہمیشہ مل کر گھومنے پھرنے کے منصوبے بناتے اور اپنی زندگی کے یادگار لمحات اکٹھے گزارتے۔ اس بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے پہاڑی علاقے کی طرف سفر کریں گے اور وہاں کی خوبصورتی کا لطف اٹھائیں گے۔ شام کے وقت انہوں نے اپنی گاڑی نکالی، بیگ پیک کیے اور ایک پرجوش سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہر طرف ہنسی مذاق ہو رہا تھا، موسیقی بج رہی تھی اور سب اپنی پسندیدہ کہانیاں سنا رہے تھے۔ یہ سفر زندگی بھر یاد رہے گا، علی نے جوش سے کہا، اور سب نے ہنستے ہوئے تائید کی۔ مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ سفر واقعی ایسا ہونے والا تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور ان کی گاڑی اب ایک ویران سڑک پر چل رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا اور لمبے درختوں کے سائے راستے کو اور زیادہ خوفناک بنا رہے تھے۔ یار، یہ راستہ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، علی نے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ڈرپوک نہ بنو، بس رات کا اثر ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن سعد نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی چیز مسلسل گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو۔ وہ پیچھے مڑا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہیں بھی کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے فہد سے پوچھا۔ فہد نے سر ہلایا، نہیں یار، بس تمہارا وہم ہوگا۔ مگر حقیقت میں کچھ الگ ضرور تھا۔ چند میل آگے جا کر انہیں سڑک کے کنارے ایک پرانے ماڈل کی کار کھڑی نظر آئی۔ کار کافی پرانی اور زنگ آلود لگ رہی تھی، جیسے سالوں سے کسی نے اسے نہیں چلایا ہو۔ فہد نے حیران ہو کر کہا، یہ کار یہاں کیا کر رہی ہے اور اس میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا؟ جیسے ہی گاڑی اس کے قریب پہنچی، اچانک ان سب کے دل دہل گئے۔ کار کے شیشے پر خون سے بنا ہوا ہاتھ کا نشان واضح نظر آ رہا تھا۔ علی نے خوف زدہ ہو کر احمد سے کہا، یہ کیا ہے؟ احمد نے جلدی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب سب کی ہنسی غائب ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، سڑک مزید تنگ اور خطرناک ہوتی گئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور درختوں کے لمبے سائے خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ یہ راستہ کچھ زیادہ ہی سنسان ہو گیا، سعد نے کہا۔ اس کی آواز میں اب گھبراہٹ نمایاں تھی۔ اچانک احمد کو سامنے ایک خطرناک موڑ نظر آیا۔ وہ تیزی سے گاڑی موڑنے لگا کہ ٹھک ٹھک، کسی نے گاڑی کے پچھلے شیشے پر زور سے دستک دی۔ سب کی چیخ نکل گئی اور احمد نے گھبرا کر اسٹیئرنگ گھمایا۔ احمد نے گھبرا کر گاڑی کا کنٹرول کھو دیا۔ گاڑی تیزی سے گھومتی ہوئی سڑک سے نیچے گرنے لگی۔ بچاؤ! علی چیخا۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ گاڑی نیچے جا گری اور درخت سے ٹکرا گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ ایک گھنے جنگل میں پڑے تھے۔ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی اور ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ احمد نے سر پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کی۔ سب ٹھیک ہے، علی نے کراہتے ہوئے کہا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے مگر میں زندہ ہوں۔ سعد اور فہد نے بھی ہلنے جلنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے
سب کو معمولی چوٹیں آئی تھیں، مگر اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ جگہ کون سی تھی۔ فہد نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہ جنگل اتنا سنسان کیوں ہے؟ اچانک جھاڑیوں میں کچھ حرکت ہوئی۔ سعد نے کان لگایا جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ علی نے دھیرے سے کہا، یہ ہمارا وہم ہوگا ہے نا؟ مگر پھر وہی سرگوشی ذرا واضح ہو کر سنائی دی، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے موبائل کی روشنی میں ارد گرد دیکھا تو ایک سایہ درختوں کے پیچھے چھپتا نظر آیا۔ کون ہے وہاں؟ احمد نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا، مگر سایہ تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ چاروں دوست بے تحاشا بھاگنے لگے۔ جنگل کی جھاڑیاں اور تاریکی ان کا راستہ روک رہی تھیں۔ اچانک سعد کو ایک چھوٹا راستہ دکھائی دیا۔ یہاں سے چلو۔ وہ سب کی طرف دوڑنے لگے، مگر جیسے ہی وہ راستے کے آخر میں پہنچے، ان کی سانسیں رک گئیں۔ سامنے وہی پرانی کار کھڑی تھی جسے وہ پہلے دیکھ چکے تھے۔ جیسے ہی وہ کار کے قریب پہنچے، اچانک ہر چیز اندھیرے میں ڈوب گئی۔ چند لمحے بعد جب انہیں ہوش آیا تو پھر سے اپنی تباہ شدہ گاڑی کے اندر موجود تھے۔ سب نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ سب حقیقت تھی یا کوئی بھیانک خواب؟ علی نے کپ کپاتی آواز میں کہا، لیکن گاڑی کے شیشے پر اب بھی وہی خون کا نشان موجود تھا۔ خاتمہ یا شاید نہیں؟ تو یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ فٹافٹ سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔